جب 9 محرم آئی نا، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام رات کے اول ترین وقت پہ، اب رات سٹارٹ ہوئی، اندھیرا ہوا، امام حسین علیہ السلام اپنے پورے لوگ کو اطراف میں بٹھا لیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے، اتنی مشکل وقت میں بھی آپ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اے میرے لوگوں، یہ یاد رکھو کہ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، اگر میں ان کے ٹارگٹ پر آ جاؤں اور آپ لوگ اگر نکل جائیں تو وہ لوگ آپ لوگ کو پکڑیں گے نہیں۔ اب میں آپ لوگ کو واسطہ دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے، میرے ساتھیوں جاؤ، اب صرف موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم رہ کے بھی کچھ نہیں کر پالو گے، اب تم جا سکتے ہو، جاؤ۔ آخری میں ایک جذباتی جملہ یہ کہتے امام حسین علیہ السلام کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ اور اتنا کر لو کہ میرے گھر کے جو 16-18 افراد ہے، 17 مردانہ ہے اور 10-20 خواتین زنانہ ہے، ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جاؤ، اپنی جان بھی بچا لو، میرے خاندان کے ممبرز کی بھی جان بچا لو۔ ابن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور عرض کرتے امام حسین علیہ السلام، اللہ کی عزت کی قسم جو ہوتا ہو جائے، ہم نے رسول اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے وفادار رہیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے بھالے جب تک ان کے سینوں میں نہیں توڑ دیں گے اور ان کے تلواروں سے ان کے گردن نہ اتار دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر جب تک سلامت رہے، خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں اگر کچھ نہ رہے، زمین سے پتھر اٹھا کر لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اے امام حسین، مگر آپ کا سوت ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جب امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے ہیں کائنات کے اندر تم سے زیادہ وفادار میں نے کوئی انسان کو نہیں دیکھا، تم ہے اہل بیت کے وفادار، تم ہے اہل بیت کے وفادار۔ کون وفادار ہے؟ صہیب وفادار ہے، عمار وفادار ہے، بلال وفادار ہے، عبداللہ ابن خبیب وفادار ہے، مہاجرین اور انصار وفادار ہے جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار رہے۔ کون ہے وفادار؟ وہ امام مولا علی علیہ السلام کے ساتھی، جی وہ عمار ابن یاسر ہے، جی وہ مالک الاشتر ہے، وہ میثم التمار ہے اور دیگر ائمہ ہے جو امام مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وفادار بن کر کھڑے رہے، وہ تھے وفادار۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے میدان کربلا میں، وہ ہے وفادار۔ امام حسین علیہ السلام کے جو لوگ تھے، امام حسین علیہ السلام نکلے تو بہت تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جیسا پیغام آ گئی، اطلاع آ گئی کہ لوگ بے وفا ہو گئے، اب سامنے موت نظر آ رہی ہے، تو سب تو ساتھ چھوڑ دیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میدان میں کام کرنے نکلیں گے اور مولا علی کا نام لے کر نکلیں گے نا، تو سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، سب ساتھ، جب تھوڑا سی سختی سامنے نظر آئی، سب ساتھ چھوڑ دیے، بچے وہی 100-125 نمبر جو تھا وہ۔ بہت بڑی روایت میں کوئی 150 تک بتائے، لیکن ایوریج مجھے جو سمجھ میں آیا کہ 100 کے آس پاس وہ تعداد تھی۔ وہ حضرات چلتے رہے، امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ راستے میں قافلہ روکتے اور کہتے لوگوں جاؤ تم لوگ، وہ لوگ میرے دشمن ہیں، تم کیوں مرتے ہو، تم کیوں مر رہے ہو، میرے ساتھ چلو گے تو موت ہے، تمہارے اپنے فیملیز ہے، یہاں تک میرا ساتھ دیے، بس ہے، کافی ہے، کوئی بات نہیں، میرے کو کوئی شکایت نہیں، میں خوش ہوں تم سے، میں تم سے راضی ہوں، تم جا سکتے ہیں۔ بار بار کہتے جاتے، پلٹ کر دیکھتے تو کوئی ہلتا نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ وفادار تھے، یہ وفادار تھے امام حسین علیہ السلام، اصحاب الحسین، یہ امام حسین علیہ السلام کے آدمی۔ کیا زندگی کا اتار اور کیا چڑھاؤ، نظر آ رہی سامنے موت، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وفادار ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ 1 وقت ہوا، 2 وقت ہوا، 3 وقت ہوا، کئی مرتبہ ہوتا گیا۔ وہ تو آپ تو سنے ہوں گے، چراغ بھی بجھا دیے تھے امام حسین علیہ السلام رات کے وقت میں۔ وقت کہ میں ہو سکتا کوئی نظر آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے شرما رہا ہوگا، میں چراغ بجھا دیتا ہوں رات کے ٹائم پر، مجھے نظر بھی نہیں آئے گا، جس کو جانا ہے چلے جاؤ ابھی بھی، لیکن چراغ بجھاتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی دیکھتے ہیں تو جتنے لوگ تھے سب کے سب بیٹھے ہوئے، کوئی جا رہا نہیں۔ وفادار، وفادار، اہل بیت سے وفاداری۔ میدان کربلا میں پہنچ گئے، 4 5 6 راؤنڈ گفتگو ہوتی ہے۔ عمر بن سعد آتا ہے جاتا ہے ملعون، شمر آتا ہے جاتا ہے، ابن زیاد سے لیٹر بازی ہو رہی ہے، جی ایسا جھکاؤ، ایسا توڑو، ایسا جھکاؤ۔ جھکانا ہی تو مقصد تھا نا، مقصد تو جھکانا تھا نا امام حسین علیہ السلام کو، ایسے جھکاؤ، ایسے جھکاؤ، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ جب 9 محرم آئی نا، 9 محرم، تو 9 محرم کے موقع پر پھر آئے وہ ملاعنہ عمر بن سعد اور شمر بن ذی الجوشن، جو ہے شمر آتا ہے لفظ، شمر بن ذی الجوشن جو ہے، وہ دونوں آتے ہیں بات چیت، اپنے 20
تلوار والے آدمیوں کے ساتھ آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. جیسے وہ لوگ آتے ہیں، سیدہ زینب علیہ السلام کو آواز آتی ہے گھوڑوں کی، تو سیدہ زینب امام حسین اپنے بھائی امام حسین کی طرف جاتی ہیں بلانے کے لیے. اتنے میں ان کی نظر پڑتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اب ایسا بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے قریب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا پیشانی مبارک گھٹنوں پر ہے اور ان کو چھوٹی سی نیند لگ گئی. امام حسین علیہ السلام تلوار ایسا بازو رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے ایسا پکڑے ہوئے ہیں اور نیند لگ گئی. اور اس حالت میں جب سیدہ زینب، یہ بیٹے میں یہ جو بھی بول رہا ہوں نا یہ پڑھ کے بول رہا ہوں، میرے پاس بنا کے بولنے کا نہیں ہے، میں پڑھ کے بولنے والا آدمی ہوں. یہ سب اپنے اہل سنت کی کتابوں سے، اہل سنت کے علاوہ دیگر کتابوں کا کوئی ریفرنس ہم دیتے نہیں. تو بہرحال امام حسین علیہ السلام گھٹنوں پر رکھ کے ایسے ایک جھپکی جیسی کہتے ہیں نا، ایک نیند جیسی آ گئی. سیدہ زینب نے آواز دیا کہ بھائی حسین لوگ آ رہے. امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلتے، دیکھتے ہیں سیدہ زینب کی طرف. سیدہ زینب کہتی ہے بھائی کوئی باہر لوگ آ رہے ہیں، شاید وہ لشکر کے لوگ ہیں، شمر وغیرہ آ رہے ہیں، شاید ملعون لوگ آ رہے ہیں شاید. تو امام حسین علیہ السلام فرماتی بہن آپ جانتی ہیں میں ابھی جو جھپکی لگی اس میں کیا دیکھا؟ فرماتی نہیں مجھے نہیں پتا ہے، کیا دیکھے آپ؟ میں ایسا مجھے جھپکی لگی ہے اور مجھے سامنے سے رسول اللہ نظر آ رہے تھے، فرما رہے تھے چلتا جا حسین تو میری طرف آ رہا ہے، چلتا جا حسین انک تروح الینا، اے حسین چلتا جا تو میرے ہی طرف چل رہا ہے، آ جا حسین. یہ مجھے نظر آیا ہے. امام حسین اٹھنے ہی والے تھے، حضرت عباس علم بردار علیہ السلام حاضر ہوتے، کہتے امام حسین آپ کیوں تکلیف کرتے، میں بات کر کے آتا ہوں ان سے. جاتے بات کرتے، وہ لوگ بولتے کہ آج آخری دن ہے 9 محرم ختم، اگر آپ لوگ بیعت کر رہے ہیں یزید کے تو کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ختم، ہم حملہ کر رہے ہیں. آ کر حضرت عباس امام حسین کو سناتے کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عباس آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا، تسبیح اور استغفار پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، کسی طرح سے ایک دن اور ٹال دے، دل نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے. ہائے ہائے کیا کیفیت تھی. کیا یہ کہتے تو جانتا ہے نا بچپن سے میرا ایک ہی شوق رہا ہے نماز پڑھنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اے عباس ان کو ایک دن اور ٹال سکتا ہے تو ٹال دے، آج کی رات میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ایک دن کا ٹائم اور بات کرتے کہ کل تو سنائیں گے تم کو فیصلہ، فائنل فیصلہ کل 10 محرم کو سنائیں گے ہم. امام حسین بس نہیں، ابھی نہیں مان رہے، ایک دن. وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، عمر اور شمر اور اس کے ساتھیاں جو وہ لوگ لڑ لیتے ہیں، حملہ کر دینا نہیں کر دینا، وہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. پھر ان میں سے ہی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ایک دن کی تو بات ہے نا، کہاں چلے جائیں گے یہ لوگ، تو پھر وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. جب رات کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام رات کے اول ترین وقت پہ، اب رات سٹارٹ ہوئی، اندھیرا ہوا، امام حسین علیہ السلام اپنے پورے لوگ کو اطراف میں بٹھا لیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے، اتنی مشکل وقت میں بھی آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. اے میرے لوگوں یہ یاد رکھو کہ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، اگر میں ان کے ٹارگٹ پر آ جاؤں اور آپ لوگ اگر نکل جائیں تو وہ لوگ آپ لوگ کو پکڑیں گے نہیں. اب میں آپ لوگ کو واسطہ دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے میرے ساتھیوں، جاؤ، اب صرف موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم رہ کے بھی کچھ نہیں کر پالو گے، اب تم جا سکتے ہو، جاؤ. آخری میں ایک جذباتی جملہ یہ کہتے امام حسین علیہ السلام کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ اور اتنا کر لو کہ میرے گھر کے جو 16-18 افراد ہے، یہ مردانہ زنانہ 16-17 مردانہ ہے اور 10-20 خواتین زنانہ ہے، ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جاؤ، اپنی جان بھی بچا لو، میرے خاندان کے ممبرز کی بھی جان بچا لو. جاؤ، ایک ایک آدمی ایک ایک کا، یوں سمجھ لو کہ میں رسول اللہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کی جان بچا رہا ہوں، یہ سمجھ کر کم سے کم لے کر نکل جاؤ. ایک سناٹا جیسا چھاتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اہل البیت کے لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا اور ہمارے بھائی امام حسین، بھائی کہتے ہیں بھائی، بھتیجے کہتے ہیں بیٹے، بھتیجے کہتے ہیں چچا، کیوں جائیں ہم، آپ بتائیے نا، ہم کیوں جائیں؟ لنبقى بعدك احیاء، تاکہ ہم آپ مر جانے کے بعد، آپ شہید ہو جانے کے بعد ہم زندہ رہیں. اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ زندہ نہ رہے، آپ کی زندگی کے بغیر ہم کو کوئی زندگی چاہیے ہی نہیں. اہل بیت کا فیصلہ آ گیا. امام حسین علیہ السلام حضرت عقیل کی اولاد کی طرف پلٹتے،
مسلم بن عقیل اور ان کے مسلم بن عقیل جو شہید ہوئے ان کے بھائیوں کی طرف، اور کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائیوں، آپ لوگ تو اپنی جان دے چکے ہیں نا، مسلم بن عقیل آپ لوگ اپنی جان کا نذرانہ اپنے بھائی کے روپ میں پیش کر چکے ہو، قربانی قبول ہو گئی، اب تم اپنی باقی لوگ کی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ لوگ کہتے اللہ کی عزت کی قسم، امام حسین علیہ السلام اگر ہم باہر جائیں گے آپ کو چھوڑ کر تو دوسرے ہیں، ہم اپنے آپ کی صورت نہیں دیکھ پائیں گے کل کے دن کہ اہل بیت کے ساتھ غداری کیے ہیں۔ یہ 2 دن کے ٹکڑوں کی زندگی کی خاطر ہم امام حسین کو میدان میں چھوڑ کر گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جیئیں گے تو آپ کے سامنے، مریں گے تو آپ کے سامنے۔ یہ ہو گیا مسلم بن عقیل اور اولاد عقیل کا فیصلہ آ گیا۔ باقی جو وفادار تھے، جو بنو ہاشم سے نہیں تھے، ان سے کہنے لگے امام حسین تم تو جاؤ۔ وہ وفاداران کہنے لگتے ہیں، مسلم بن عوسجہ ابن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور عرض کرتے امام حسین علیہ السلام، اللہ کی عزت کی قسم جو ہوتا ہو جائے، ہم نے رسول اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے وفادار رہیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے بھالے جب تک ان کے سینوں میں نہیں توڑ دیں گے اور ان کے تلواروں سے ان کے گردن نہ اتار دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر جب تک سلامت رہے، خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں اگر کچھ نہ رہے، زمین سے پتھر اٹھا کر لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اے امام حسین، مگر آپ کا ساتھ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا ساتھ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جب امام حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے ہیں کائنات کے اندر تم سے زیادہ وفادار میں نے کوئی انسان کو نہیں دیکھا، تم ہے اہل بیت کے وفادار، تم ہے اہل بیت کے وفادار۔ کون وفادار ہے؟ صہیب وفادار ہے، عمار وفادار ہے، بلال وفادار ہے، خبیب عبداللہ ابن خبیب وفادار ہے، مہاجرین اور انصار وفادار ہے جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار رہے۔ کون ہے وفادار؟ وہ امام مولا علی علیہ السلام کے ساتھی، جی وہ عمار ابن یاسر ہے، جی وہ مالک الاشتر ہے، وہ میثم التمار ہے اور دیگر ائمہ ہے جو امام مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وفادار بن کر کھڑے رہے، وہ تھے وفادار۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے میدان کربلا میں، وہ ہے وفادار، وہ ہے وفادار۔ آپ لوگ سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ ہے وفادار یا نہیں ہے؟ پکی بات بولیے۔ میں بتایا نا، میں آج خطاب نہیں، میں آپ سے سوال کرنے بیٹھا ہوں۔ یہ وفادار تھے، اور وفاداروں کے ساتھ بہت اچھا بھی ہوتا ہے، بہت برا بھی ہوتا ہے۔ جی وفاداری اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا، وہ طاقتور ہے تو ان کے آگے پیچھے پھرتے رہو، ان کی طاقت اور پیسے سے استفادہ کرو، مشکل میں آ جائے تو جان چھوڑو اور بھاگ جاؤ، چڑھتے سورج کی پوجا کرو، اس کو وفاداری نہیں کہتے۔ وفاداری کہتے ہیں کہ سکھ ہو یا دکھ ہو ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ بتائیے کیا قرآن اور اہل بیت کے آپ لوگ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتایا، آپ لوگ کیا وفادار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرے بیٹے بیٹیوں، صرف کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینے سے آپ کی وفاداری ثابت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاداریاں دیکھیں گے، وفادار اور غدار۔ جی بہت سارے ہیں، نمازی، روزہ دار، حدیث شریف کی روایت کرنے، پہلی دور کی بات بتا رہا ہوں، حدیث کی روایتیں بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن معاویہ سیٹ پر بیٹھا تو معاویہ کے غلام، یزید سیٹ پہ بیٹھا تو یزید کے غلام، مروان سیٹ پر بیٹھا تو مروان کے غلام، جو طاقت بن گئی اس کے غلام۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا طاقت کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں کیا؟ جی ہم کس کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں؟ چاہے صفین میں مولا علی کی غازی، جی کیا کہتے ہیں، مولا علی غازی ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا کربلا میں امام حسین شہید ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسے کہتے ہیں وفاداری، اسے کہتے ہیں وفاداری۔ وفادار رہو، یہی تلقین ہے۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.